نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر کئی گنا بڑھا کے واپس کرے گا. وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور اس کے لیے عزت والا اجر ہوگا، یعنی دوہرا فائدہ دینے کا، دوہرا فائدہ. دوہرا کیسے؟ نمبر 1، کئی گنا زیادہ ملے گا. اچھا، دنیا میں اشتہار آتے ہیں دگنا منافع، اتنے فیصد منافع، ہم خوش ہو جاتے ہیں، ادھر سے نکلوا کے ادھر ڈالو، ادھر زیادہ منافع ہے. لیکن اللہ کے ہاں اضعافاً کثیرہ آتا ہے، اور ساتھ اجر کریم، وہ مال بھی بڑھ جائے گا اور اس کے ساتھ عزت والا اجر ہوگا، رسپیکٹ بھی ملے گی اللہ کے ہاں. یوم تری المؤمنین والمؤمنات، جس دن تم دیکھو گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، یسعی نورہم، دوڑ رہا ہوگا ان کا نور، بین ایدیہم، ان کے سامنے، وبایمانہم، اور ان کے دائیں ہاتھ. بشراکم الیوم، خوشخبری ہے تمہارے لیے آج کے دن، جنات، باغوں کی شکل میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، جن میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. ذالک هو الفوز العظیم، یہی ہے کامیابی بہت بڑی. اب جو اللہ کو قرض دینے والے ہیں اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے ہیں، جب دنیا میں ان کا مال فی سبیل اللہ استعمال ہوتا ہے اور اس سے خیر برآمد ہوتی ہے اور اس سے نیکی کے کام پھوٹتے ہیں، تو یہ سب کچھ ان کے نامہ اعمال میں بطور نور جمع ہو جاتا ہے. جتنی جتنی خیر اس کام سے نکلتی ہے اتنا اتنا نور پھیلتا جاتا ہے، اور قیامت کے دن یہ نور ان کو ملے گا، ان کے اعمال صالح کا، جس کی روشنی میں وہ جنت کا رستہ آسانی سے طے کر لیں گے. اچھا، یہ کیوں کہا گیا کہ ان کے آگے آگے بھی ہوگا اور ان کی دائیں جانب ہوگا؟ بائیں جانب کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ نامہ اعمال میں سے جو اچھے عمل ہوں گے وہ دائیں ہاتھ میں ہی تو ہوں گے، اور اسی کا نور تو ہوگا، نیکیوں کا ہی نور ہوگا نا. تو جو چیز دائیں ہاتھ میں ہوتی ہے وہ دائیں طرف بھی پھیلتی ہے. مثلا یہ ایسے ہی جیسے دائیں ہاتھ میں کسی نے کینڈل پکڑی ہوئی ہو تو روشنی کدھر جائے گی؟ ساری دائیں جانب جائے گی، سامنے جائے گی، لیکن بائیں طرف نہیں پہنچے گی. تو ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب پھیل رہا ہوگا، کیونکہ دنیا میں بھی ان کو نور ملا تھا، بصیرت ملی تھی، قرآن کی روشنی ملی تھی، جس کی وجہ سے انہیں توفیق ہوئی کہ وہ نیکی کے کام زیادہ سے زیادہ کریں، اللہ کی راہ میں خوشی سے خرچ کریں. لہذا قیامت کے دن وہی روشنی اب حشر کے اندھیروں کو مٹانے کا سبب بن جائے گی. دنیا میں بصیرت ملی، اندر کی روشنی ملی، نور بصیرت نصیب ہوا، جس کی وجہ سے وہ نیکیوں کے کام میں دوڑ دوڑ کر حصہ لیتے رہے. نتیجتاً آخرت میں ان کے لیے نور ہی نور ہوگا. جن کو یہ نور بصیرت حاصل ہوتا ہے وہی مشکل وقت میں خرچ کر سکتے ہیں، وہی کٹھن حالات کے بیچ میں خرچ کرتے ہیں، یہ سوچ کر کہ ٹھیک ہے ابھی وقتی طور پر کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا، لیکن آثار بتاتے ہیں کہ جس قسم کا یہ کام ہے اس سے بہت خیر پھوٹے گی. صحابہ کرام کے اندر یہی نور بصیرت تھا، انہیں پتا تھا آج کچھ نہیں نظر آ رہا، آج تو صرف خرچ کرنا ہی ہے، لیکن جب اخلاص سے لگایا ہوا یہ شجر بارآور ہوگا تو پھر ہزاروں لاکھوں اس سے سیراب ہوں گے. اس لیے اس یقین پر وہ اللہ کے راستے میں جان، مال، وقت، ہر چیز لگاتے رہے، اللہ کی اطاعت کے کام کرتے چلے گئے بغیر کسی لالچ کے، پورے خشوع کے ساتھ، خلوص کے ساتھ. لہذا قیامت کے دن ان کو ان کا بدلہ کئی گنا زیادہ بڑھا کے لوٹایا جائے گا اور عزت عطا کی جائے گی اس روشنی کی وجہ سے. آج دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ روشنیوں میں آنا یا روشنی میں ہونا ایک بالکل مختلف چیز ہے اندھیرے میں ہونے سے. تو قیامت کے دن بھی حشر کے میدان میں سخت اندھیرا ہوگا، اس میں بھی روشنی صرف نیک اعمال سے پھوٹے گی. اور آپ کو معلوم ہے نا کہ سورۃ مریم میں آپ پڑھ چکے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر شخص کو پل صراط سے گزرنا ہے، جنت تک پہنچنے کے لیے پل صراط سے گزرنا ضروری ہے. تو جب وہ اس پر سے گزریں گے تو سخت اندھیرا ہوگا، ہر ایک کے پاس صرف اپنی ہی لائٹ ہوگی، اور جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی ان کی لائٹ ان کو دور دور تک راستہ دکھا رہی ہوگی. کبھی آپ کو اندھیری رات میں کسی اندھیری سڑک پہ چلنے کا اتفاق ہوا؟
اس وقت آپ کی گاڑی کی لائٹیں اگر کام نہ کریں کیا ہوتا ہے؟ چل سکتے ہیں؟ چاہے انجن ورکنگ کنڈیشن میں ہو نہیں چل سکتے. چاہے آپ کے پاس چلنے کی طاقت ہوگی قیامت کے دن، لیکن آپ ایک قدم نہ اٹھا سکیں گے اگر نیک عمل کی روشنی نہ ہوگی. اور کچھ گاڑیوں میں زبردست قسم کی لائٹس ہوتی، دور دور تک سڑک نظر آتی، دور تک پہلے ہی دیکھ لیتے. وہ تیز چلتی ہیں کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے اگر آگے کوئی رکاوٹ آ رہی ہے تو پہلے سے دکھ رہی ہوتی ہے ان کو. اور جن کی لائٹ خراب ہو جائے، کوئی ایک لائٹ ہو، بازو کا ایسا ہوتا ہے نا اچانک لائٹ چلی جاتی ہے، صرف ایک میں چلنا پڑتا ہے تو بہت آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے چلتے ہیں کہ کہیں خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. خوف کے مارے برا حال ہوتا ہے اور بہت احتیاط کے ساتھ فاصلہ طے ہوتا ہے. اور اگر کبھی کسی گاؤں دیہات میں آپ کو رات کے وقت چلنے کا اتفاق ہو تو لالٹین پکڑ کے لوگ چلتے ہیں اور اس کی ڈم سی لائٹ ہوتی اور وہ آگے کر کر تھوڑا سا بس راستہ نظر آتا ہے، دور تک نہیں آتا اس سے نظر، کیونکہ پاورفل لائٹ نہیں ہوتی. تو حشر کے میدان میں بھی کچھ لوگوں کے پاس بس معمولی سی لائٹ ہوگی اور کچھ کی لائٹ بہت پاورفل ہوگی جو سیدھی دور تک جائے گی. اس کی تفصیل ہمیں احادیث سے پتہ چلتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کا نور اتنا تیز ہوگا کہ مدینہ سے عدن تک کی مسافت کے برابر فاصلے تک پہنچ رہا ہوگا. عدن یمن میں ہے، تقریباً 1500 میل کا شاید فاصلہ ہے. کسی کا نور مدینہ سے صنعاء تک، کسی کا اس سے کم، یہاں تک کہ کوئی مومن ایسا بھی ہوگا جس کا نور اس کے قدموں سے آگے نہ بڑھے گا، صرف اس کے پاؤں تک ہوگا. ایک اور روایت میں آتا ہے صرف اس کے انگوٹھے میں ہوگا. منافق کا نور اس کے انگوٹھے میں کبھی جلے گا کبھی بجھ جائے گا، یعنی ٹمٹماتا ہوگا، کیونکہ وہ اس کا ایمان بھی تو ٹمٹمانے والا تھا نا. اور یسع کا لفظ کیا ہے؟ دوڑنا. اور دوڑنے کے لفظ سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ ایکٹیو ہونا، یعنی ورکنگ کنڈیشن میں ہوگا اور بہت تیزی سے آگے پھیل رہا ہوگا. آپ کو لائٹ کبھی دوڑتی ہوئی نظر آئی؟ کبھی دیکھی آپ نے روشنی دوڑتے ہوئے؟ لیزر شو جو ہوتا ہے کبھی دیکھا جو بالکل اندھیرے کے اندر وہ جو بالکل چیرتی ہوئی لائٹ جاتی. یہاں شاید کم ہوتا ہے، کچھ دوسرے ممالک میں اس طرح کے شو ہوتے ہیں اور وہ باقاعدہ یوں دوڑتی ہوئی نظر آتی ہے نا. تو نور کا دوڑنا کیا ہے؟ یعنی جدھر کو وہ ذرا سا مڑیں گے اسی طرف کو نور بھی جانا شروع ہو جائے گا. کسی راستے ان کو کوئی مشکل نہیں ہوگی، ان کے ساتھ ساتھ جا رہا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں وہ بھی تو اللہ کے راستے میں دوڑتے رہتے تھے نا. اس کے بارے میں ایک اور روایت میں آتا ہے ابو امامہ دمشق میں ایک جنازے میں شریک ہوئے. فارغ ہونے کے بعد لوگوں کو آخرت کی یاد دلانے کے لیے کچھ یوں ذکر کیا، پھر تم قبروں سے میدان حشر کی طرف منتقل کیے جاؤ گے. یہ ایک لمبا خطبہ ہے جس کے کچھ الفاظ ہیں یہاں، جس میں مختلف مراحل اور مواقف ہوں گے. ایک مرحلہ ایسا آئے گا کہ بحکم خداوندی کچھ چہرے سفید اور روشن کر دیے جائیں گے، کچھ چہرے کالے کر دیے جائیں گے. پھر ایک ایسا مرحلہ آئے گا کہ میدان حشر میں جمع ہونے والے سب لوگ جن میں مومن و کافر ہوں گے، ایک شدید ظلمت اور اندھیری طاری ہو جائے گی، کسی کو کچھ نظر نہ آئے گا. اس کے بعد نور تقسیم کیا جائے گا، ہر مومن کو نور عطا کیا جائے گا. ابن ابی حاتم کی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ مومن میں یہ نور بقدر ان کے اعمال کے تقسیم ہوگا. کسی کا نور پہاڑ کی مانند، کسی کا کھجور کے درخت کی طرح، کسی کا قامت انسانی کے برابر ہوگا. سب سے کم نور اس شخص کا ہوگا جو صرف انگوٹھے میں ہوگا، کبھی وہ روشن ہوگا کبھی بجھ جائے گا. طبرانی نے ابن عباس سے روایت کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط کے پاس اللہ تعالیٰ ہر مومن کو نور عطا فرمائیں گے اور ہر منافق کو بھی، مگر جس وقت یہ پل صراط پہ پہنچ جائیں گے تو منافقین کا نور لے لیا جائے گا، کیونکہ وہ شروع میں جیسے اسلام لانے کا انہوں نے دعویٰ کیا تو اسی طرح ان کے ساتھ معاملہ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو اندھیری راتوں میں مسجد کی طرف جاتے ہیں قیامت کے روز مکمل نور کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 5 نمازوں کی حفاظت کرے گا اس کے لیے یہ نماز قیامت کے روز نور اور برہان اور نجات بن جائے گی، اور جو اس پر محافظت نہ کرے گا نہ اس کے لیے نور ہوگا، نہ برہان، نہ نجات، اور وہ قارون، حامان اور فرعون کے ساتھ ہوگا. والذین هم علی صلواتہم یحافظون کا لفظ بھی آتا ہے نا. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے جو شخص سورۃ کہف پڑھے گا قیامت کے روز اس کے لیے اتنا نور ہوگا جو اس کی جگہ سے مکہ مکرمہ تک پھیلے گا، یعنی جمعے کے روز. اسی طرح جو شخص قرآن کی ایک آیت بھی تلاوت کرے گا وہ آیت اس کے لیے قیامت کے روز نور ہوگی، یعنی قرآن پڑھنے سے بھی نور ہوگا. اب یہ ہے کہ آیت ہو، صحیح پڑھی ہوئی ہو، یہ نہیں کہ آیت کچھ ہو اور آپ کچھ اور پڑھ رہے ہو. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد میں ایک تیر بھی پھینکے گا اس کے لیے قیامت میں نور ہوگا، اور اس کے برعکس ظلم قیامت کے دن اندھیروں میں بدل جائے گا. ایاکم والظلم انہ هو الظلمات یوم القیامہ، تم ظلم سے بہت بچو
کیونکہ ظلم ہی قیامت کے روز اندھیروں میں بدل جائے گا. یعنی قیامت کے دن کے اندھیرے دراصل ظلم ہی ہوں گے، مراد یہ ہے. تو یہ جو نور ملنے کا موقع ہے یہ کب ہے؟ جب انسان کا فیصلہ ہو جائے گا اور اس کو کہا جائے گا اب آپ جنت کی طرف چلو. تو کچھ لوگ نور میں جائیں گے اور کچھ اندھیرے میں کھڑے ہوں گے اور وہیں گر جائیں گے جہنم کے اندر. اور یہ نور کا پھیلنا ان اعمال کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے جو انسان کے لیے بطور صدقہ جاریہ کے ہوتے ہیں. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں نا جو آپ نے خود دنیا میں کیے، جیسے خود نماز پڑھی، جہاد کیا، تیر پھینکا، یہ مختلف کام یہ نور کا سبب ہیں. جتنے اچھے کام جس کے زیادہ ہوئے، اور کچھ ایسے کام کہ جو آپ کی ذات تک نہیں رہے، اس کا فائدہ دوسروں تک پہنچا، اس سے آگے نسلوں تک گیا. تو جن لوگوں کے کام نسلوں تک جائیں گے، ان کی جان یا مال وغیرہ خرچ کرنے کی وجہ سے ان کے لیے وہ اتنا ہی زیادہ نور کا سبب بن جائیں گے. اب آپ کی اپنی مرضی ہے، جیسے چاہیں کام کریں، جتنا چاہیں دوڑیں. جتنا آپ دوڑیں گے اللہ کے راستے میں دنیا میں، اتنا ہی قیامت کے دن نور دوڑ رہا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، میں اپنی امت کے نیک لوگوں کو وہاں ان کے نور سے پہچانوں گا جو ان کے آگے اور ان کے دائیں بائیں دوڑ رہا ہوگا. یعنی قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ کون کس درجے کا نیک شخص ہے؟ جتنا اس کا نور زیادہ یا کم ہوگا. ایک اور حدیث میں بھی آتا نا کہ وضو کے اعضاء بھی چمک رہے ہوں گے، اس سے بھی آپ پہچانیں گے اپنی امت کو. اور ساتھ اس میں یہ بھی آتا ہے جو جتنا نور چاہے بڑھا لے، جتنی چمک چاہے بڑھا لے، جتنا اچھی طرح وضو کرے. یوم تری المؤمنین والمؤمنات، جس دن تم دیکھو گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، یسعى نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا. ان سے کہا جائے گا بشراکم الیوم، خوشخبری ہے تمہارے لیے آج کے دن، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ ہے اصل بڑی کامیابی. یوم یقول المنافقون والمنافقات، جس دن کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں، کس سے؟ للذین آمنوا، ایمان والوں سے. کیا کہیں گے؟ انظرونا، ادھر دیکھو نا ہم کو، نقتبس من نورکم، ہم تمہارے نور میں سے کچھ لے لیں، تھوڑا سا نور ہمیں دے دو. اقتباس کس کو کہتے ہیں؟ جلتی ہوئی لکڑی کا شعلہ، اس میں سے یعنی مثلا ایک شخص کی آگ جل رہی ہے نا تو دوسرا اس سے اپنی آگ جلاتا ہے نا. کیسے ہوتا ہے؟ بعض اوقات ایک سگریٹ پی رہا ہوتا ہے تو دوسرا اس سے اپنا سگریٹ سلگاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے اہل کو کہا تھا نا کہ ہم اس آگ کا کچھ حصہ لے آئیں. قبض کا لفظ آتا ہے وہاں. تو قیامت کے دن منافق لوگ نور والوں سے کہیں گے کہ ذرا کچھ نور ہمیں بھی دے دو. قیل ارجعوا وراءکم، کہا جائے گا پیچھے واپس جاؤ. فالتمسوا نورا، جا کے نور ڈھونڈ لاؤ. یہاں کوئی نور نہیں تمہارے لیے، کسی سے نہیں لے سکتے، کہیں سے ادھارا نہیں ملتا، کوئی بیچ بھی نہیں رہا، کوئی صدقہ خیرات بھی نہیں کر رہا. واپس جاؤ، اپنا نور ڈھونڈ لاؤ. واپس کہاں جاؤ؟ یعنی جہاں نور تقسیم ہو رہا ہے، جہاں نور مل رہا ہے، وہیں جا کے دیکھو کہ تمہارے حصے میں بھی کچھ ہے. یا یہ کہ جاؤ دنیا میں وہ کام کر کے آؤ جہاں نور بڑھانے کا موقع تھا، اس کو تو تم نے گنوا دیا. اب یہاں تو صرف مل رہا ہے، تیار کرنے کا یا بڑھانے کا موقع نہیں، اس لیے پلٹ کے جاؤ، جا کے پھر اچھے کام کر کے آؤ، وہ پونجی لاؤ جس سے نور ملتا ہے. اور اصل میں تمہیں احساس دلایا جائے گا نا کہ وہ موقع گیا، دنیا پیچھے رہ گئی، یہ روشنی تو وہیں ملنی تھی، وہاں تم نے لینا گوارا ہی نہ کی. ارجعوا وراءکم، پیچھے پلٹ کر جاؤ. فالتمسوا نورا، اپنا نور ڈھونڈو، کوئی اچھے کام کر کے لاؤ. فضرب بینہم بسور لہ باب، اب وہ پیچھے جائیں گے تو ان کے اور ان کے درمیان دیوار حائل کر دی جائے گی. اصل میں یہ منافق سچے اہل ایمان کو پہچان رہے ہوں گے نا، دنیا میں یا تو رشتہ دار ہوں گے یا ایک جگہ پہ رہتے ہوں گے، تو اس لیے اپنی جان پہچان کے لوگوں سے کہیں گے آؤ ہماری مدد کرو. کوئی مدد کے لیے آگے نہ بڑھے گا. اب ان سے کیا کہیں گے؟ واپس جاؤ. جب واپس جائیں گے فضرب بینہم بسور، منافقین اور اہل ایمان کے بیچ میں دیوار آ گئی. لہو باب، اس کا ایک دروازہ ہے. باطنہ فیہ الرحمہ، جس کے اندر کی طرف رحمت ہے. وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور اس کے باہر کے حصے پر عذاب. یعنی قیامت کے دن وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، مجرموں الگ چھٹ کے کھڑے ہو جاؤ، کٹھے نہیں رہ سکتے. اب
جس طرح دنیا میں عمل میں فرق تھا، ایسے ہی وہاں بھی باقاعدہ ایک دیوار حائل کر دی جائے گی. اور بعض مفسرین نے کہا اس سے مراد وہ آراف کی دیوار ہے، جس کے ایک طرف مومن ہوں گے اور دوسری طرف کافر ہوں گے، اور اوپر صاحب آراف ہوں گے. یعنی مومن اور منافقوں میں ابھی یہ گفتگو چل ہی رہی ہوگی کہ دونوں کو الگ الگ کر دیا جائے گا. یہ بالکل ایسا ہی منظر لگتا ہے جیسے نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو سمجھا رہے تھے تو کیا ہوا، فحال بینہم الموج، بیچ میں موج حائل ہو گئی، وکان من المغرقین، اور وہ غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا. اور یہ جو ایک طرف رحمت اور ایک طرف عذاب ہے، یہ تو بالکل واضح سی بات ہے کہ نیک لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں گی اور برے لوگوں کی طرف جہنم کی لپٹیں اور لوئیں ہوں گی. ینادونہم، وہ ان کو پکاریں گے، آوازیں دیں گے. کون؟ منافق. کن کو؟ اہل ایمان کو. کیا کہیں گے پکار کے؟ الم نکم معکم، ہم تمہارے ساتھ نہیں رہا کرتے تھے، ہم تمہارے ساتھی نہ تھے، تم ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو، ہم سے کیوں الگ ہو گئے ہو، کٹھے ہی تو رہا کرتے تھے دنیا میں، ہم ہمسائے ہوتے تھے، ہم دوست ہوتے تھے، ہم ساتھی تھے. الم نکم معکم قالوا بلا، کہیں گے بالکل، شور، تم ساتھ تھے ہمارے. ولکنکم، لیکن تم نے، فتنتم انفسکم، اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کیا. وتربصتم، اور انتظار میں رہے. وارتبتم، اور شک میں پڑے رہے. وغرتکم الامانی، اور آرزوؤں نے تم کو دھوکے میں ڈالے رکھا. حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا. وغرکم باللہ الغرور، اور دھوکے میں ڈالا تم کو اللہ کے بارے میں بہت بڑے دھوکے باز نے. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، آج تم سے کوئی فدیہ قبول نہ کیا جائے گا. وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا. مَأْوَاكُمُ النَّارُ، تم سب کا ٹھکانہ آگ ہے. هِيَ مَوْلَاكُمْ، وہی تمہاری مولا ہے، متولی اور ذمہ دار ہے، ساتھ رہنے والی ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے. اب یہ ہے منافقین کا رویہ جو ان کو نور سے محروم کر دے گا. اس رویے میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم کیا کر رہے ہیں. منافقین کی سب سے پہلی علامت، وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کیا، یعنی ایسے حالات میں ڈال دیا کہ اللہ کی اطاعت ہو ہی نہ سکے. مثلاً ایسی جاب اختیار کر لی کہ نماز پڑھنے کا ٹائم ہی نہ تھا، ایسا بزنس شروع کر دیا جس میں سود سے بچنا ممکن ہی نہ تھا، ایسا کام کرنے لگے جس میں حجاب کے تقاضے پورے ہی نہ ہوتے تھے، ایسی دلچسپیوں میں پڑ گئے کہ جس میں اللہ کا ذکر بھول ہی گئے. فتنتم انفسکم، خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا. لیکن نا بعض اوقات جو بھی لوگ کلمہ گو ہوتے ہیں، جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ سب بظاہر دیکھنے میں تو ایک ہی جگہ رہتے ہیں. ان کے شادی بیاہ، غمی خوشی، بہت سی چیزیں کمبائن ہوتی، اکٹھی ہوتی، لیکن سوچ فرق ہوتی، طریقہ زندگی فرق ہوتا ہے. اہل ایمان ہر کام میں یہ دیکھتے ہیں اللہ کی مرضی کیا ہے، اور جو اپنے آپ کو فتنے میں ڈالتے ہیں وہ کیا دیکھتے ہیں، اچھا لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ کیا چاہتے ہیں، لوگوں کی پسند کیا ہے. تو لوگوں کی پسند پہ چلنا خود کو فتنے میں ڈالنا ہے. وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم بظاہر ہمارے ساتھ تھے لیکن تمہارے دل ہمارے ساتھ نہیں تھے. تم انہی فتنوں میں مبتلا رہے جن سے اللہ نے تمہیں نکلنے کو کہا تھا. تم نے ایمان کا دعویٰ تو بہت کر رکھا تھا، لیکن جب کبھی ایمان کی خاطر کوئی قربانی کرنی پڑتی تو تمہاری وفاداریاں مسلمانوں اور اسلام کے ساتھ نہیں ہوتی تھی بلکہ اپنے ذاتی مفادات کے ساتھ ہوتی تھی. وَتَرَبَّصْتُمْ، اور تم انتظار میں رہے. کس بات کے؟ کہ مسلمانوں پر، اہل ایمان پر کب کوئی مشکل آتی، کب کوئی گردش زمانہ آتی. جیسے منافقین کا حال سورۃ النساء میں بھی بیان ہوا نا، الذین یتربصون بکم، وہ لوگ جو تمہارے بارے میں انتظار میں رہتے ہیں. فإن کان لکم فتح من اللہ، پھر اگر اللہ کی طرف سے تمہیں کوئی فتح نصیب ہو جاتی، قالوا الم نکن معکم، تو کہنے لگتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، ہم نے بھی تو تمہاری مدد کی تھی اس کام میں. یہ بالکل ایسے ہی جیسے کوئی پروجیکٹ کر رہا اور کوئی ساتھ تھوڑی بہت ہیلپ کر دے اور اس پر اس کو بہت کامیابی ہو یا کوئی انعام مل جائے تو انسان کہے کہ اس انعام میں میرا حصہ بھی لگا، میں نے بھی تو تمہاری مدد کی تھی. منافقین ہمیشہ اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ ذرا دیکھتے ہیں یہ لوگ جو بڑا دین کے لیے اخلاص کا اظہار کر رہے ہیں، ان کا بنتا کیا ہے، ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے. کیونکہ دین قربانی تو مانگتا ہے اور منافقین پہ قربانی ہی بھاری ہوتی ہے، بڑی مشکل لگتی ہے ان کو، کیونکہ ان کو خوف آتا ہے کہ اگر ہم نے اللہ کے راستے میں قربانی کی تو یہ نقصان ہو جائے گا،
اس لیے وہ ذرا پیچھے ہی ہٹ کے رہتے ہیں، بچ کے رہتے ہیں کسی ایسی چیز میں ہاتھ ڈالنے سے جہاں کوئی قربانی کرنی پڑے. اب وہ مخلص مسلمانوں کو دیکھتے رہتے ہیں کہ اچھا بھلا دیکھتے ہیں یہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کو کہاں کہاں نقصان ہوتا ہے، یعنی تمہارے نقصان کے انتظار میں رہتے ہیں. یا یہ کہ دیکھو اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، وَتَرَبَّصْتُمْ، حالات کدھر کو جاتے ہیں. کیا ایسا نہیں ہوتا کہ بہت دفعہ ہم کسی بھی چیز پر عمل کرتے ہوئے محض ادھر ادھر کو دیکھتے رہتے ہیں، انتظار کرتے رہتے ہیں، اچھا ذرا یہ والے حالات ختم ہو جائے نا پھر میں یہ کام ضرور کر لوں گی. ابھی تو میں ان سروس ہوں، بہت مجبوریاں ہیں میری، ایک دفعہ میں ریٹائرڈ ہو جاؤں تو پھر میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کر لوں، اور کوئی پتہ نہیں ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی جانا پڑ جائے. تو یہ نیکی کے کام کے لیے جو انتظار ہے نا، اور ٹال مٹول، اور نیک کام کرنے والوں کے لیے نقصان کا جو اندیشہ یا اس کا انتظار ہے، یہ بہت نقصان دہ چیز ہے، بہت خطرناک چیز ہے. تربصتم، گو کی کیفیت میں رہنا، ورتبتم، اور تم نے شک کیا. یہ شک کیا ہوتا ہے؟ یعنی دین کے احکامات کے بارے میں شک، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، کیونکہ منافق کا ایمان ہی تو پختہ نہیں ہوتا نا. وغرتکم الامانی، اور دھوکے میں ڈالے رکھا تم کو خواہشات نفس نے. یعنی اللہ کی اطاعت میں قربانی کرنے میں بہت بڑی رکاوٹ خود اپنے نفس کی ہوتی. حتیٰ جاء امر اللہ، حتیٰ کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا، موت کا وقت آ گیا. وغرکم باللہ الغرور، اور وہ بڑا دھوکے باز یعنی شیطان تم کو دھوکا دے چکا، اس نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا. اب ذرا اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں نا، یہاں ہم لوگ ان میں سے کس کس صفت کا شکار ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم فتنوں کے مواقع سے بچتے ہیں کہ جہاں جا کر اللہ کی اطاعت ہی نہ ہو سکے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس بات کے لیے کہ مجھے فتنے میں نہیں پڑنا کہ میں اللہ کی نافرمانی نہ کر بیٹھوں، دنیا کے مفادات قربان کر سکتے ہیں؟ یعنی ہم ایسی چیزوں میں کب جا پھنستے ہیں، فتنوں میں کب پھنستے ہیں ہم؟ جب اپنی خواہش نفس کے پیچھے ہم چلتے ہیں، یا دنیا کی کوئی اٹریکشن ہمارے سامنے ہوتی، ہم پھسلتے پھسلتے وہاں جا پہنچتے ہیں اور وہاں فتنے میں پڑ جاتے ہیں، پھر نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے ہوتے ہیں. تو جب پتا ہے کہ فلاں جگہ فلاں موقع پر پہنچ کر دین پہ قائم رہنا ممکن ہی نہیں، تو انسان اس سے پہلے ہی ہاتھ کھینچ لے. پھر انسان انتظار کرتا رہتا، اچھا یہ کام ہو جائے، اچھا یہ مصروفیت ختم ہو جائے، اچھا یہ ہو جائے، اچھا بھلا دیکھوں دوسرے جو کر رہے ہیں ان کو کیا کیا مشکلات ہوئی. بس ایک حجاب ہی کی بات ہے، مثلا حجاب کرنا ہوتا ہے نا جب کسی نے، تو عموماً ہم کس بات کا انتظار کرتے، اچھا پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں اور جن لوگوں نے حجاب کیا ان پہ کیا گزری. یعنی اللہ کا حکم مانتے ہوئے غیر ضروری احتیاطوں کے چکر میں پڑے رہنا، یہ توہمات میں پڑے رہنا، یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے. اور پھر بہت سی چیزوں کے بارے میں شک میں رہنا کہ پتہ نہیں اللہ کا حکم ہے بھی یا نہیں، یہ مولویوں نے اپنی انٹرپریٹیشن کی ہوئی ہے. کیونکہ جس حکم کو ہم ماننا نہیں چاہتے اس کو ہم یہ کہہ کے فوراً ٹال دیتے ہیں، مجھے یہ چیز کلک نہیں کر رہی، میں اس سے کنونس نہیں ہوئی. کوئی بھی چیز، حتیٰ کہ نماز تک کے بارے میں آپ لوگوں کے پاس بیسیوں حجتیں سنیں گے. ہاں ہم نے دیکھے نماز پڑھنے والے، چونکہ سعودی عرب میں جمہوریت نہیں اس لیے میں حج پہ نہیں جاؤں گی. حالانکہ اس کا آپ کی عبادت سے کیا تعلق؟ اور یہ آپ کو تو اللہ نے تکلیف نہیں دی کہ آپ دوسروں کے نظام تبدیل کریں، اس کے مکلف آپ تھوڑی ہیں. لیکن ہر فرض کی کوتاہی میں ہم طرح طرح کی تعویلیں ڈھونڈ لیتے ہیں. رات ایک پروگرام آ رہا تھا، پتہ نہیں آپ میں سے کسی نے دیکھا ہے یا نہیں، اس میں سے پردے کے بارے میں کوئی فرما رہا تھا کہ یہ دراصل مردوں کی چال ہے، انہوں نے عورتوں کو پیچھے کرنے کے لیے یہ سب کچھ ایجاد کر رکھا ہے. یعنی اس بات کا ہی ہمیں یقین نہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے. ہاں ورتبتم، مسلمان گھرانوں میں ہوتے ہوئے، یعنی اسے میل شوونزم کہتے ہیں کہ یہ مردوں کی سازش ہے اور چال ہے کہ انہوں نے عورتوں کو پیچھے کر کے اپنے لیے میدان کھلا رکھا ہوا ہے خود ترقی کرنے کا یا آگے بڑھنے کا. پتہ نہیں کن مردوں کی بات ہے. اور پھر وغرتکم الامانی، یہ سارا دھوکہ ہم اپنے آپ کو کب دیتے ہیں؟ جب ہم اپنی خواہشات میں گم ہوتے ہیں، خواہشات کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، اور خواہشات کی پیروی ہمیں اصل بھلوا دیتی اور ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے یا میل شوونزم ہے. حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا.
وغرکم باللہ الغرور، اور وہ بڑا دھوکے باز تمہیں دھوکا دے گیا، اشارہ ہے شیطان کی طرف. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، آج تم سے کوئی فدیہ نہ لیا جائے گا. وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا. مَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے. یعنی جس مال و متاع اور دنیا کی خاطر تم نے منافقانہ رویہ اختیار کیا، آج اگر وہ سارا مال بھی تمہیں یہاں مل جائے تو کسی کے کام نہیں آ سکتا. مأواکم النار یا مولاکم، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، وہی تمہاری مولا ہے. مولا کہتے ہیں نا اس کو جو ہمیشہ ساتھ رہے. اب جہنم ہی تمہاری متولی ذمہ دار ہے، تمہارے ساتھ ہمیشہ رہے گی، اس لیے تم اسی کے لائق تھے، اپنے مقام پہ پہنچ گئے. وبئس المصیر، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے، بدترین انجام ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بدترین انجام صرف کافروں کے لیے نہیں ہے، اور کس کے لیے ہے؟ منافقوں کے لیے بھی. اور منافقت کیا ہے؟ زبان پر لا الہ الا اللہ، دل میں اسی سے بغض، دین سے نفرت، اور عمل میں اس سے دوری. ہم سب کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ ہم اپنا نور کیسے بڑھا سکتے ہیں. یہ ہم کو خود ہی بڑھانا ہوگا، کوئی اور ہمارے لیے نہیں بڑھائے گا. کسی اور پہ تکیہ نہیں کر سکتے. کسی کو آپ ٹھیکہ دے دیں کہ وہ آپ کا نور بڑھاتا رہے، کچھ مال دے کر اپوائنٹ کر دیں کہ وہ آپ کے حصے کا نور بڑھا دے. ہم میں سے ہر ایک کو اپنے لیے خود سوچنا ہے، اپنے آپ سے خود سوال کریں کہ میں کہاں، کس طرح اور کیسے اس نور کو بڑھا سکتی ہوں. مثلاً اپنا مال خرچ کر کے، اپنا وقت خرچ کر کے، اپنی صلاحیتیں اور قوتیں اللہ کی راہ میں خرچ کر کے. ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس ان چیزوں میں سے سب کچھ بہت زیادہ نہ ہو، لیکن ہم میں سے ہر ایک ان نعمتوں کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور رکھتا ہے. کسی کے پاس زیادہ ہے تو کسی کے پاس کم، لیکن ہے سب کے پاس کچھ نہ کچھ. اور اللہ تعالیٰ کو تو کوانٹٹی نہیں، کوالٹی چاہیے. اگر کسی نیکی کے کام میں ہم تھوڑا سا حصہ بھی خلوص کے ساتھ ڈال دیتے ہیں تو آپ کو کیا خبر کہ وہ آپ کے لیے کتنے زیادہ نور کا سبب بن جائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دینے والے کا دینا دیکھ رہا ہے نا. وہ جنگ تبوک میں 1 لب کھجور سارے مال کے اوپر آ گئی تھی، کیونکہ اس شخص کی پونجی بس وہی تھی. کیونکہ بعض اوقات ہمارے پاس کوئی صلاحیت بہت ہوتی ہے مگر توفیق نہیں ہوتی اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی، ہمت ہی نہیں ہوتی، موڈ ہی نہیں بنتا. کوئی نہ کوئی عذر بہانہ، کوئی نہ کوئی اپنے آپ کو چیز سمجھائے رکھتے ہیں، سجھائے رکھتے ہیں اور نیکی کے کام سے دور رہتے ہیں. لیکن ہم میں سے ہر ایک کو اپنی خاطر سنجیدگی کے ساتھ سوچنا ہے کہ وہ کہاں، کس چیز میں کتنا حصہ ڈال سکتا ہے اور کس طرح اپنے آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے. خواہ مال دے کر، کسی کو تعلیم دے کر، کہیں کوئی اپنی اور صلاحیت یا اسکل استعمال کر کے، اپنی جسمانی محنت و مشقت کے ساتھ. کیونکہ کوئی بھی کام مشقت اور تکلیف کے بغیر تو نہیں ہوتا. کچھ پانے کے لیے قربان تو کرنا پڑتا ہے، اور قربانی ہی اصل فرق کرتی ہے مومن اور منافق کا. جو قربانی کے موقع پر قربانی نہیں کرتا، آرام کرتا ہے، پھر اس کا ایمان بھی مشکوک ہو جاتا ہے. چلیے دعائیں نور پڑھیے. سوچنے کی بات یہ کہ دائیں طرف نور کیسے ہو سکتا ہے، بائیں طرف کیسے ہو سکتا ہے، سامنے کیسے ہو سکتا ہے، پیچھے کیسے ہو سکتا ہے، اوپر کیسے ہو سکتا ہے، نیچے کیسے ہو سکتا ہے. آنکھ نور کب بن سکتی، زبان نور کب بنتی ہے، کان نور کب بنتے ہیں؟ جب ان سب چیزوں سے انسان کام لیتا ہے اللہ کے دین کا، اللہ کی پسند کا، اور صرف ایک ہی کام نہیں، ہر موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے، سامنے آنے والے سے بھی، پیچھے رہنے والے سے بھی، دائیں طرف سے بھی، بائیں طرف سے بھی. اور اپنے بال اور کھال اور ایک ایک چیز کے لیے انسان دعا کرتا ہے کہ میں پورے کا پورا نور بن جاؤں. جب اپنی ساری صلاحیتوں سے انسان کام لیتا ہے، جب اپنے آپ کو پورے کا پورا دین کے لیے استعمال کرتا ہے، بچا بچا کے نہیں رکھتا. ورنہ صرف زبان سے ہی دعا پڑھنے کا تو فائدہ نہیں جب تک شعور ساتھ نہ ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.